عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 2، اس کا تحفظ کیسے ممکن ہے اور کیوں کر ممکن ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام سے عقائد بھی ثابت ہیں اور اعمال مسائل بھی ثابت ہیں۔ غلطی آج یہ پائی جاتی ہے، یا تو اہل علم کی بات کو عوام سمجھی نہیں ہے، یا شاید اہل علم سمجھا نہیں پائے کہ ہم نے لوگوں کو اس ڈگر پہ چلا دیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو نرمی ہے، آقا انعامدار تو ہم معاف کرنے والے ہیں، اسی لیے کوئی عقیدے میں لے دو کی بات بھی ہو جائے تو مان لیں، آقا نے نرمی فرمائی ہے تو ہم نرمی کیوں نہ کریں۔ یہ بات عین غلط ہے کہ رسالت مآب نے کسی عقیدے پر نرمی فرمائی ہے۔ یہ اس دھرتی پہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ نے جہاں نرمی فرمائی ہے وہ مسائل ہیں، اعمال ہیں، عقائد نہیں۔ عقائد میں اللہ کے رسول مضبوط چٹان سے بھی سخت مضبوطی میں ٹھہرے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ایسے جم کر ڈٹ کر دکھایا ہے جیسے ڈٹ کر دکھانے کا حق ہے۔ رسول اللہ نے نرمی فرمائی ہے، ذاتیات کی بات اٹھا لیں، اعمال کی بات اٹھا لیں، مسائل کی بات اٹھا لیں، جس میں اسپیس مل سکتا ہے، گنجائش مل سکتی ہے، وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ عقائد نہیں ہوتے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کھولیے، احادیث پاک سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھیں کہ عقائد اور مسائل میں رسالت مآب کی نرمی کہاں ملتی ہے۔ سورۃ الکافرون کھولیے، 30واں پارہ ہے، آخری صفحہ ہے قرآن کریم کا، اور یہ آخری صفحات ہیں۔ اگلے صفحے پر قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کفار کو خطاب کر کے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، محبوبہ آپ انہیں کہہ دیں اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم کرتے ہو۔ یہ کیوں حضور فرما رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی آفر پیش کی تھی؟ کیا انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے کوئی لالچ کے انداز میں کوئی سفارش کی تھی؟ جی ہاں، یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا توحید کے اعلان میں اتنی سختی مت فرمائیے، ہم سال ہا سال سے ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، پرامس، وعدہ، عہد، پیمان کر لیتے ہیں، میثاق کر لیتے ہیں، اتفاق و اتحاد کر لیتے ہیں اس نقطے پر کہ ہم 1 سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اللہ کو وحدہ اولا شریک مانیں گے، اور جب اگلا سال آئے گا ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے آپ کے سمیت بتوں کو عبادت کریں گے، اور جب یہ سال پورا ہوگا پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ مجھ جیسا کوئی بندہ ہو نا تو وہ کہے گا بات تو بڑی تگڑی ہے، 1 سال ان سے اللہ کی عبادت کروا لو، ان میں اتنا ایمان پیدا ہو جائے گا بتوں کا نام ہی نہیں لیں گے۔ معاہدہ کر لو، 1 سال آنے تو دو، اگلے سال ویکھی ویسی آپ پہ آنے دو، ہم جیسے لیکن عقائد اور مسائل میں بڑا فرق ہے۔ رسالت مآب نے اس پر کمپرومائز نہیں فرمایا، اس پر حضور پاک ایگری نہیں ہوئے، اور اللہ نے کھلا اعلان فرمایا لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی عبادت تم کر رہے ہو نا، غیر اللہ کی عبادت محمد مصطفیٰ نہیں کر سکتا۔ عام طور پہ کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ 1 سال شاید توحید کی چاشنی نے مزہ دے اور یہ چھوڑ دیں، حضور پاک نے نہیں مانا۔ کیوں؟ توحید بشرط قبول نہیں ہے، یؤمنون بالغیب، بلا شرط ماننا پڑتا ہے۔ اعلان کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور آفر ہے، وہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ آفر کیا تھی؟ سیرت ابن ہشام میں امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے نقل کیا، حضرت رسول اللہ کے شفیق چچا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کفار آئے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کرا دیں اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو کوئی 50-50 کا کام بنتا ہے، کیا آفر کر رہے ہو؟
کیا شرط رکھوں اس کے سامنے؟ کیا مذاکرات کرو گے؟ کوئی چیز لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی بہت سی چیزیں. 3 آپشن ہیں. انہیں کہیں خوبصورت لڑکی چاہیے نا، یہ آرڈر کریں، ہم اس کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے. مال و دولت چاہیے، ہم اس کے در کو بھر دیں گے. سلطنت و حکومت و ریاست و طاقت و پاور چاہیے، ہم اس کو حکمران وقت اپنا تسلیم کر لیں گے. بس ودو لو تدہن فیدہنون، تھوڑی بہت نرمی کر لیں ہمارے ان معاملات میں، ہم نرم ہو جائیں گے. لڑائی ختم، فساد ختم، امان امان کا دور آ جائے گا. کسی قسم کے ایک دوسرے پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ابو طالب یہ آفر لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے کہ بھتیجے یہ تجھ سے ایک بات کرنے آئے ہیں. کہتے ہیں ہم سال ہا سال سے آ رہے ہیں، آپ کے بھتیجے نے کل یہ کام شروع کیا ہے، اور ہمارے ولیوں کو نہیں، ہمارے نبیوں کو نہیں، ہمارے باپ داداؤں کو نہیں، ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے. اسے سمجھاؤ. لڑکی چاہیے حسینہ جمیلہ، اس کے بستر کی عزت بنائیں گے. دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. اور حکومت چاہیے تو ہم آپ کی رعایا، آپ ہمارے حکمران، آپ ہمارے سلطان. آپ مان لیں، تھوڑی سی نرمی کر لیں. اس جگہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 1 سال بت کی عبادت کریں. یہ وہ آفر بھی نہیں ہے جو پچھلی آفر تھی. تھوڑے سے نرم ہو جائیں. کیا توحید چھوڑ دیں، عقیدے میں ڈنڈی مار لیں. رسالت میں آپ کا جواب سنیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ. چاچو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جائیں آسمان پہ سورج کی منتیں کر کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کے ترلے کر کے میرے بائیں ہاتھ پہ بٹھا دیں، کہیں ان کے طلوع و غروب کا تو مالک ہے، جیسے چاہ جہاں چاہ جس طرح چاہ انہیں طلوع کر دے، غروب کر دے، اڑا دے، ڈبا دے، تو اس کے سیاہ سفید کا مالک ہے. شرط الا ان اترک ھذا الامر، اللہ کی توحید میں تھوڑی بہت ڈنڈی مار لو. اس شرط پر دنیا کی لالچ چھوڑو. یا آسمان کا گویا میرا رات اور دن میری مرضی پر کرنے والے بن جائیں. سورج اور چاند سے ہی مراد ہے. لیل و نہار کی مجھے ابتدا و انتہا کا مالک بنا دیں. شرط یہ ہو الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتو، میں سورج اور چاند کو زمین پہ دے مارنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اللہ کی توحید اور دعوت اور عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. اندازہ لگائیں حضور پاک کی مضبوطی عقائد پہ. آج ہم کہتے ہیں رسول اللہ نرم ہے. بھائی عقائد میں نرم ہے، کس ڈگر پر ہم نے امت کو چلا دیا.